سے آواز آئی، محبوب کو محبوب کے پاس لاؤ جلدی سے، محبوب کو محبوب کے پاس لاؤ جلدی، اس لیے محبوب اپنے محبوب کے دیدار کا مشتاق ہے۔ دروازہ خود بخود کھول گیا، قبر کھودی گئی، نبی کے پہلو میں ابو بکر کو دفن کر دیا گیا، نبی کے پہلو میں فاروق اعظم خلیفہ ہو گئے، خلیفۃ المسلمین ہو گئے۔ پیارے نبی کے زمانے میں ایک صحابہ نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں نے بعض صحابہ کو دیکھا کہ کسی کے کرتے اتنے اوپر اٹھ گئے، کسی کرتا سینہ تک پہنچ گیا، مگر میں نے دیکھا کہ عمر کا کرتا اتنا بڑا ہو گیا کہ زمین پر رگڑ کے چل رہا ہے، زمین پہ گھسٹتے ہوئے چل رہا ہے۔ آنکھ کھلی، سیدھا نبی کی بارگاہ میں وہ صحابی آئے، یا رسول اللہ میں نے بڑا عجب سا خواب دیکھا ہوا ہے، میں نے یہ ایسے خواب دیکھا کہ فاروق اعظم کے کپڑے گھسٹتے ہوئے زمین پر چل رہے ہیں۔ تو میرے آقا مسکرانے لگے، فرمانے لگے میرے آقا کہ ہاں، عمر کا کپڑا اس لیے زمین پہ گھسٹ رہا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ عمر جب خلیفہ بنے گا تو اللہ اس کے خلافت کی وجہ سے تمام جہان میں اسلام کا بول بالا فرما دے گا۔ اب جانتے ہو پیارے، جب آپ خلیفہ بنے آپ نے 10 لاکھ مربع میل پر 10 لاکھ مربع میل پر تنہا حکومت فرمائی، یعنی اگر آج کے وقت میں جوڑا جائے تو آدھی دنیا سے زیادہ پر سرکار فاروق اعظم کی تنہا حکومت تھی۔ اور ایسے بادشاہ تھے کہ رہتے تھے مدینہ میں، نہ بنگلہ تھا، نہ کوٹھی تھا، نہ محل تھے، نہ دربان تھے، نہ سپاہی تھے، ایسے جری اور ایسے بہادر بادشاہ تھے کہ مدینے میں رہتے ہوئے بھی قیصر و کسریٰ کے محلات کو ہلا دیا کرتے تھے۔ ایسے بہادر تھے کہ ان کے زمانے میں، فاروق اعظم کے زمانے میں، شیر اور بکریاں مل کر آپس میں چرا کرتے تھے، شیر اور بکریاں مل کر پانی پیا کرتے تھے۔ ایک ساتھ دریا میں لوگ دیکھ کر تعجب کرتے کہ بھائی کیسے شیر اور بکری بھائی چارگی ہو گئی ہے۔ کہا یہ بھائی چارگی نہیں بلکہ فاروق اعظم کا عدل ہے، انصاف ہے کہ بول رہا ہے پیارے۔ اب جانو صحیح کہ فاروق اعظم نے 10 لاکھ مربع میل پر، آج کے اعتبار سے آدھی دنیا سے زیادہ پر فاروق اعظم نے حکومت کری۔ آپ نے اپنا مسکن مدینہ شریف بنایا، نبی کے روضہ بنایا، مدینہ مسجد نبی بنایا اپنا مسکن، وہیں پہ رہتے رہے۔ آپ کا کوئی محل نہیں بنایا گیا، کبھی آپ نے کبھی تخت نہیں بنایا، آپ نے کبھی اپنے گھر پر چوکیدار نہیں رکھے، آپ نے کبھی اپنے گھر میں اچھے کھانے نہیں کھائے، آپ نے کبھی مکمل اچھا کپڑا نہیں پہنا۔ جب بھی کپڑا پہنا 72 پیون لگے ہوئے ہوتے۔ یہ پیارے یاد رکھو، یہ اسلام ہی کا چہرہ ہے جو فاروق اعظم دکھا رہے ہیں، یہ اسلام کا ہی چہرہ ہے۔ ورنہ اتنا بڑا بادشاہ کہ قیصر و کسریٰ کے محلات جس بادشاہ سے خوف کھائے وہ بادشاہ پھٹے پھٹے کپڑے پہنے۔ معلوم ہے آپ کو کہ قیصر و کسریٰ نے ایک اپنا وزیر اپنے وزیر کو بھیجا کہ جاؤ، فاروق اعظم نے جو ہمارے اوپر چڑھائی کری ہوئی ہے، ہمارا جو گھیراؤ کیا ہوا ہے، ان سے ہمیں آزادی چاہیے، ہم ان کو محلات بھی دے دیں گے، اپنا تخت و تاج بھی دے دیں گے۔ سرکار فاروق اعظم جاؤ، مل کے آ جاؤ کہ ہمیں قتل و غارت نہ کریں، ہمیں ہمارا خون نہ بہائیں، معاف کر دیں۔ تو وہ جب وہاں سے چلا، قیصر و کسریٰ کہاں تھا؟ مصر کے آگے میں تھا، شام میں تھا۔ وہاں جب آیا مدینہ شریف نا، تو لوگوں سے پوچھا بھائی یہاں کے جو بادشاہ ہیں وہ بادشاہ کا گھر کہاں ہے؟ کہا کون بادشاہ؟ یہاں تو ہمارے یہاں کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ کہا نہیں بھائی، وہ بادشاہ ہے نا جن کا نام عمر ہے، عمر۔ کہا نہیں بھائی، ہمارے بادشاہ نہیں ہے، وہ تو ہمارے خلیفہ ہیں، نبی کے وہ خلیفہ ہیں، نبی کے محبت کرنے والے۔ کہا اچھا ان کا محل کہاں ہے ذرا بتا دو۔ کہا محل ہے ان کا، محل ہے ان کا۔ کب محل بن گیا ان کا؟ ہم نے تو مدینے میں زندگی گزار دی، ہم نے کبھی ان کے محلات نہیں دیکھے۔ کہا ان کا محل نہیں ہے؟ اتنے بڑے بادشاہ ہیں، ان کا محل نہیں ہے؟ کہا جاؤ دیکھو مسجد نبی میں بیٹھے ہوں گے، قرآن کا درس دے رہے ہوں گے، لوگوں کا نبی کا پیغام سکھا رہے ہوں گے۔ وہ مسجد نبی میں آیا تو دیکھا وہاں پہ آقا جناب فاروق اعظم موجود نہیں۔ تو وہ جب باہر نکلا کہا نہیں یہاں تو موجود نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا، تو وہاں مدینہ کے لوگوں نے کہا کہ اچھا چلے جاؤ اس مقام پر، شاید فاروق اعظم بکریوں کو چرا رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا بادشاہ ہے یار اور بکریاں جا کے چرا رہا ہے، اتنا بڑا بادشاہ ہے اور بکریاں جا کے چرا رہا ہے۔ سرکار فاروق اعظم نے بکریاں چھوڑی ہوئی ہے، بکریاں چر رہی ہے جنت البقیع کے قریب، اور آپ ایک اینٹ کا تکیہ بنائے، زمین کا فرش بنائے، آرام سے پیڑ کے نیچے سو رہے ہیں۔ سبحان اللہ یار، ایسا بادشاہ دکھاؤ ذرا سے، ہے کوئی ایسا بادشاہ دکھانے والا؟ ہے کوئی ایسا بات؟ ارے یار آج کے زمانے میں کسی کے پاس 5-10 لاکھ آ جاتا ہے، انسان کے چہرے کے حالات بدل جاتے ہیں، اس کا چہرہ بدل جاتا ہے، ملاقات کرنے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس کروڑوں آ جائے تو وہ اپنے بھائی کو منہ نہیں لگاتا یار، مگر وار فاروق اعظم تمہارا کردار بتاتا ہے اسلام کتنا عظیم مذہب ہے، تمہارا کردار بتا رہا ہے۔ بکریاں چرا رہے،
بادشاہ وقت ہے، 10 لاکھ مربع میل پر تنہا حکومت ہے، بکریاں چھوڑی ہوئی ہے، اینٹ کو اپنا تکیہ بنایا ہوا ہے، ننگی زمین کو اپنا فرش بنایا ہوا ہے، پیڑ کا سایہ ہے، آرام سے لیٹے ہوئے آرام فرما ہے۔ وہ قاصد آیا، دیکھا، تعجب خیز ہو گیا، تعجب خیز ہو گیا، تعجب خیز ہو گیا۔ اور کیوں تعجب نہ ہو کہ اتنا بڑا بادشاہ، محل بھی نہیں ہے، دربار بھی نہیں ہے، سیکیورٹی گارڈ بھی نہیں ہے، کوئی حفاظت کرنے والا دستہ بھی موجود نہیں ہے، ننگے بدن ہے، تکیہ بھی قیمتی والا نہیں ہے، اچھا بستر بھی نہیں ہے، بیڈ بھی نہیں ہے، کوئی چیز موجود نہیں ہے، زمین پر رکھا ہوا ہے، اینٹ اس کو بنا لیا، تکیہ اپنے ہاتھ کو رکھے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ ابھی کچھ بولتے کہ فاروق اعظم کی آنکھ کھلی، اس نے جو چاہی بات کری، فاروق اعظم نے جواب دیا، وہ چلا گیا۔ جب اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا نا تو بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ ذرا سے کہ تم نے فاروق اعظم کے بارے میں کیا دیکھا، عمر کے بارے میں تم نے کیا دیکھا، عمر ہے کیسا، لگتا کیسا ہے، چلتا کیسا ہے، بیٹھتا کیسا ہے، بولتا کیسا ہے، اس کے محلات کیسے ہیں، اس کا تخت و تاج کیسا ہے۔ وہ قاصد کہتا ہے بھائی کیسے تخت و تاج کی بات کرتے ہو، کیسے محل کی بات کرتے ہو، ارے ہم نے تو اس عمر کو دیکھا ہے جس عمر کے پاس کوئی تخت و تاج نہیں ہے، جس عمر کے پاس اپنا ذاتی بستر نہیں ہے، ارے وہ بستر زمین کو بناتا ہے اور تکیہ پتھر کو بناتا ہے اور سوتا زمین پر ہے، یاد رب کو کیا کرتا ہے۔ ارے وہ نبی کا ایسا جانثار ہے، اگر تم اس سے لڑو گے ایک لمحے میں وہ تمہیں پست کر دے گا۔ اتنا چاہ لو، اگر اپنی بچاؤ چاہتے ہو، اپنی زندگی چاہتے ہو، عمر کے ہاتھوں پر بیعت کر کے مسلمان ہو جاؤ، ورنہ اگر جس دن عمر نے چاہ لیا تمہارے حالات خراب ہو جائیں گے۔ پیارے جانتے ہو جب اس نے یہ باتیں بتائی تو اس نے کہا بھائی تو کیا دیکھ کے آ گیا ہے، اے قاصد تو دیکھ کیا لیا ہے عمر کے بارے میں، تو نے کیا دیکھا ہے عمر کے بارے میں جو ایسی باتیں کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی دیکھ میں جب گیا تو میں نے سوچا عمر کے بہت بڑے بڑے محل ہوں گے، عمر کے بہت بڑے بڑے دربار ہوں گے، عمر سے میں مل نہیں پاؤں گا، مگر جب میں مدینہ شریف پہنچتا ہوں میں نے لوگوں سے پوچھا تمہارا بادشاہ کہاں ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمارے بادشاہ کہاں، ہمارے پاس تو کوئی بادشاہ ہی نہیں ہے۔ تو کہا کہ وہ عمر جو بادشاہ کا نہیں، بھائی ہمارے بادشاہ نہیں ہے، وہ تو خلیفہ ہے، اللہ کے رسول خلیفہ ہے، وہ امیر المومنین ہے ہمارے۔ کہا ان کا گھر کہاں ہے، ان کے بنگلے کہاں ہیں، ان کے محلات کہاں ہیں، کہا ان کے پاس کوئی بنگلہ نہیں بھائی، ان کے پاس کوئی محلات نہیں ہے۔ کہاں ہے وہ، مسجد نبی میں ہوں گے۔ کہا پھر کیا بات ہے، کہا مسجد نبی میں نہیں ملے وہ، ہم نے انہیں جنگل میں پایا، مسجد نبی سے قریب لگ کے ہی ایک جنت البقیع ہے، وہ بکریاں چرا رہے ہوئے ہوتے ہیں اور زمین پر پتھر کو، اینٹ کو تکیہ بنا کے آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بادشاہ وقت، جو بادشاہ اتنا بڑا ہو کے زمین پر سوئے تو سوچو اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ اس سے مت لڑو، اس سے مت لڑو، اس سے جنگ مت کرو، اگر جنگ تم نے کری تمہاری بقا ختم ہو جائے گی۔ وہ پورا محل بادشاہ نے کہا ہم سب اسلام لاتے ہیں، کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں، عمر ہم تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ سب نے کلمہ پڑھا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اے عمر جب تمہاری یہ عالم ہے تو تمہارے نبی کا مقام کتنا بڑا ہوگا۔ دیکھ کر لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ پیارے یہ ہے فاروق اعظم، اتنی عظیم شخصیت ہے فاروق اعظم کی۔ ایمان لانا بھی بڑا عجیب تھا نا آپ کا، سرکار فاروق اعظم کا ایمان لانا بھی بڑا عجیب تھا۔ سارے مکے میں نبی کی نبوت کا اعلان ہو گیا، 39 مرد 23 عورتوں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور فاروق اعظم 40ویں ہیں۔ محبت سے بولو، فاروق اعظم 40ویں ہیں، اس لیے مسلمان کو 40ویں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ 40واں بڑا پسند ہے مسلمانوں کو، 40واں بڑا پسند ہے مسلمانوں کو، اور کیوں نہ پسند ہو پیارے، جس 40ویں کو اللہ نے فاروق اعظم کو بنایا تو پھر 40واں تو پسند آئے گا ہی آئے گا الحمدللہ۔ تو 40ویں مسلمان سرکار فاروق اعظم ہے۔ مکے میں بیٹھ کے میٹنگ ہونے لگی کہ بھائی نبی نے نبوت کا اعلان کر دیا ہوا ہے، اتنے لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں نے ہجرت بھی کرنی شروع کر دی ہے مسلمانوں نے۔ ایک کام کرو، نبی کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کیسے کیا جائے، کون ہے جو نبی کو مارے گا۔ مکے میں بیٹھ کے، خانہ کعبہ والی جگہ بیٹھ کے میٹنگ ہو رہی بھائی نبی کو مارنے کی، کہ نبی کو مار دیا جائے، نبی کو ختم کر دیا جائے۔ نعوذ باللہ من ذالک تیاری ہو گئی، سب نے تو ہاتھ نہ اٹھایا، مگر فاروق اعظم بڑے جلالی قسم کے تھے اور بڑے بہادر تھے۔
کھڑے ہوئے کہا کہ میں جا کے محمد کا کام تمام کروں گا. کہا بھائی ٹھیک ہے عمر یہ کام تم ہی کر سکتے ہو, عمر یہ کام تم ہی کر سکتے ہو. عمر تیار ہوئے, تلوار نکالی میان سے باہر, غصے میں لبریز, آنکھیں لال لال, چلے جا رہے ہیں. جمعہ کا دن ہے, تب جمعہ فرض نہیں ہوا تھا مسلمانوں پہ, جمعہ فرض ہوا ہے 2 ہجری میں, تب جمعہ فرض نہیں تھا. مسلمانوں تو تھے ہی نہیں کہ جمعہ فرض ہوتا, جیسا نبی چاہتے ویسے لوگ نماز پڑھا کرتے اس زمانے میں. جمعہ کا دن ہے, فاروق اعظم ننگی تلوار لیے جا رہے, راستے میں ابو نعیم کی ملاقات ہوئی. اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ تلوار تمہارے میان سے باہر ہے, آنکھیں تمہاری لال لال ہے, چہرے کے تغیرات بتا رہے کہ آج کچھ معاملات اچھے نہیں ہیں تمہارے. عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا جا رہے ہو آج محمد کا کام تمام کر دوں گا, جا رہے ہو آج محمد کا کام تمام کر دوں گا. محمد کا کام تم تمام کرو گے؟ تمہاری حیثیت ہے محمد کا کام تمام کرنے کی؟ تو فاروق اعظم سمجھ گئے کہ اس نے بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوا. اس زمانے میں لوگ مسلمان ہونے کے بعد اپنے آپ کو چھپاتے تھے کہ لوگ جان نہ سکے کہ میں مسلمان ہوں, کافروں کو معلوم نہ پڑے کہ میں مسلمان ہوں. اگر معلوم پڑا یہ ہمیں ستائیں گے, تکلیف دیں گے, پریشان کریں گے, قتل و غارت کریں گے. بہت پریشان کرتے لوگ اس وقت زمانے میں, تو بتاتے نہیں تھے لوگ. ابو نعیم نے جب یہ بات کی تو فاروق اعظم کہا کیا تو نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے, اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے؟ ابو نعیم نے کہا اے عمر, میرے باپ داداؤں کا دین باطل والا تھا, جو دین میں نے احمد مختار کا پکڑا وہ سچا والا مذہب ہے, اور بہتر یہی ہے کہ تم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ. تلوار تو نکلی ہی تھی فاروق اعظم کی, انہوں نے ابو نعیم پر چلائی. ابو نعیم نے تلوار سے ان کے وار کو روکا. کافی دیر تک آپس میں مسئلہ چلتا رہا. جب دیکھا ابو نعیم کی عمر ماننے والے نہیں تو آپ نے کہا اے عمر, تو نبی کا کام بعد میں تمام کرنا, پہلے اپنے بہن اور بہنوں کی خبر لے لے. محبت سے بولو یار, پہلے اپنے گھر والوں کی خبر تو لے. تیرے گھر والے نے, تیرے بہن تیرے بہنوئی نے نبی کلمہ پڑھ لیا ہوا ہے, تیرے باپ داداؤں کا دین چھوڑ دیا ہوا ہے, جا پہلے گھر والوں کی خبر لے. عمر چلے, ابھی نبی کی طرف جا رہے تھے نا, ڈائیورٹ ہوئے تھے اور اپنے بہنوئی گھر پہ آ گئے. دروازے پر دستک دینے سے پہلے اندر سے آواز آ رہی تھی. جناب خباب رضی اللہ عنہ عمر کے بہن اور بہنوئی کو قرآن مقدسہ پڑھا رہے تھے. سورہ طٰہٰ نازل ہو چکی تھی اور سورہ طٰہٰ کا وہ ورد کرا رہے تھے, پڑھا رہے تھے قرآن, انہیں سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے. دروازے پر دستک دی, اب پوچھا گیا کون ہو؟ کہا عمر ابن خطاب ہوں. بھائی اب تو سب ڈر گئے اندر والے جتنے تھے. خباب جا کے ایک دوسرے کمرے میں چھپ گئے. آپ کی بہن نے دروازہ کھولا, پوچھا عمر کیسے آنا ہوا؟ کہا کیا تم نے باپ داداؤں کا دین چھوڑ دیا ہے؟ کہا ہاں عمر, ہم دونوں نے اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑ کر محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا ہوا ہے. بھائی کلمہ کا نام سنا عمر ٹوٹ پڑے, اپنے بہنوئی کے داڑھی کو پکڑا, زمین پر پٹکا, اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گئے. ان کی بہن نے دیکھا کہ شوہر کو میرے مار مار کے یہ لہو لہان کر دیا. چھڑانے پہنچی تو اپنے بہن کو مارا, اتنا مارا کہ ان کے بھی جسم سے خون کے پھوہارے پھوٹ پڑے. جب خون کا باہر نکلا تو عمر کی بہن نے کہا بھائی عمر کی بہن بھی تو عمر کی بہن ہے نا, جتنا جلال عمر کے اندر ہے وہی خون عمر کی بہن کے اندر تو موجود ہے. عمر کی بہن نے کہا اے عمر, تو چاہے تو جان لے لے, تلوار اٹھا قتل کر دے, مگر تو سوچ کہ ہم محمد عربی کو چھوڑ دے تو یہ گوارا نہیں ہو سکتا ہے. ہم نے دین مصطفیٰ قبول کیا ہوا ہے, گوارا نہیں ہے. ہم جان دینا گوارا کر سکتے ہیں, نبی کا دین چاہے یہ گوارا نہیں کر سکتے. عمر نے یہ بات سنی اور تیش میں آ گئے, اور مارا. جب اور مارا تو آپ کی بہن نے کہا عمر تو جتنا چاہے مار لے, اس لیے کہ میں بھی تیری ہی بہن ہوں, میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں. مار کتنا مارتا ہے. مگر جب عمر نے خون دیکھا, اپنی بہن کا پھوہارا دیکھا خون کا نکلتا ہوا, دل پسیج گیا, تلوار چھوڑ گئی. کہا اچھا بتاؤ تو صحیح تم لوگ پڑھ کیا رہے تھے, مجھے دکھاؤ تو صحیح تم لوگ پڑھ کیا رہے تھے. عمر کی بہن نے کہا نہیں ہم ایسے نہیں دکھائیں گے تمہیں, اس قرآن کو چھونے کے لیے قرآن کا حکم ہے کہ پہلے پاک اور صاف ہو جاؤ, پہلے پاکی حاصل کر لو. عمر تم پاک نہیں ہو, پہلے پاکی حاصل کرو پھر تمہیں قرآن دکھایا جائے گا. عمر نے کہا مجھے قرآن دکھاؤ. کہا نہیں قرآن نہیں دکھایا جائے گا, پہلے تم پاکی حاصل کر لو. عمر کو نہلایا
گیا، پاکی کرایا گیا، عمر پاک ہوئے۔ اب آئے عمر باہر، آپ کی بہن نے کہا اب یہ قرآن دیکھو۔ قرآن کا ایک نسخہ تھا بھائی، پورے مکمل قرآن نہیں تھی اس زمانے میں، قرآن کا ایک نسخہ تھا جس پر سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، قرآن کا وہ نسخہ دیا گیا۔ عمر نے پڑھنا شروع کر دیا، ابھی پڑھا تھا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، جیسے قرآن پڑھتے جا رہے قرآن دل میں اندر گھر کرتے چلا جا رہا ہے۔ جیسے قرآن پڑھنے لگے خباب باہر نکلے، اور باہر نکل کے کہتے ہیں عمر مبارک ہو، اللہ کے رسول نے جو کل دعا فرمائی تھی وہ دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہوئی ہے، وہ دعا قبول ہو گئی عمر تمہارے حق میں۔ عمر نے پوچھا دعا کیا فرمائی تھی آقا نے؟ آقا وہ جناب خباب فرماتے ہیں کہ اے عمر میرے مصطفیٰ نے کل جمعرات کو شام کے وقت میں ہاتھ اٹھا کے دعا فرمایا تھا، اے اللہ ابو جہل میں اور عمر میں جو تیرے نزدیک سب سے بہتر ہے اس کے ذریعے اسلام کی حفاظت فرما دے۔ عمر تمہارے حق میں لگتا ہے دعا اللہ کے رسول قبول ہو گئی۔ اب عمر پڑھ رہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق السماوات العلی الرحمن علی العرش استویٰ لہ ما فی السماوات والارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی۔ قرآن پڑھتے جا رہے دل کی دنیا بدلتی جا رہی ہے۔ جب پہنچے اس آیت مبارکہ پر انی اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، عمر کا دل بدل گیا۔ آپ نے کہا مجھے نبی کے پاس لے چلو، اب میں کچھ سننے والا نہیں ہوں، مجھے آقا کے پاس لے چلو۔ جب عمر کی یہ باتیں سنی، آپ کے بہن اور بہنوئی نے عمر کو لیا، جناب خباب بھی ہوئے، تیار ہوئے، سب چلے ارقم کے گھر پہ جہاں میرے مصطفیٰ ٹھہرے ہوئے تھے، اپنے تمام صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب عمر قریب پہنچے دروازے سے دیکھا گیا کہ عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، بہن بہنوئی ان کے پیچھے ہے، خباب بھی ان کے پیچھے ہے۔ تمام جو اور صحابہ تھے نا ان کے دل میں ڈر پیدا ہوا کہ ننگی تلوار لا رہے عمر، کہیں یہ آقا پر حملہ نہ کریں۔ تو ایک صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو عمر ننگی تلوار لیے چلے آ رہے ہیں۔ ابھی آقا کچھ بولتے کہ آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور آپ کے صحابہ بھی ہیں، آپ کے چچا بھی ہیں، آپ کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں جن کا نام امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا بھی لقب شیر خدا کا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ان کو بھی شیر خدا کا لقب دیا ہوا تھا، جنہیں جنگ بدر کے موقع پر مارا گیا، آپ کے کلیجے کو نکال کر کھایا گیا، آپ کے کلیجے کو نکال کر کھایا تھا اس عورت نے۔ اس واقعی انشاءاللہ ہم بعد بتائیں گے آپ کو، مگر اتنا سمجھو کہ جناب حمزہ نے فرمایا کہ آنے دو، اگر عمر کی نیت اچھی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آج عمر کی تلوار ہوگی اور عمر کا ہی گردن ہوگا۔ اور اندر تشریف لائے، نبی کی بارگاہ میں آئے، نبی کو دیکھا، میرے آقا قریب گئے اور تاریخ میں آتا ہے کہ میرے آقا نے عمر کے کالر کو پکڑا تھا اور کہا تھا عمر کب بدلو گے؟ ابھی بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا تم اپنی ذلت اور رسوائی جب تک ایک دم اوپر تک نہ پہنچا دو گے تب تک باز نہیں آؤ گے؟ کب تک خون بہاؤ گے؟ کتنا خون بہاؤ گے؟ عمر نے یہ باتیں سنی، تلوار چھوٹ گئی، قدمان رسول کو پکڑا تھا اور کہا تھا یا رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اے اللہ کے رسول میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوتا ہوں، میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ اور جب یہ حدیث پہنچی سرکار اعلیٰ تو آپ پکار اٹھے کہ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی، دعائے محمد، عصائے کلیم، اسلحائے غضب تھا، دکھوں کا سہارا، عصائے محمد۔ مسلمان ہوئے سرکار فاروق اعظم نا، تو دار ارقم میں ایک زوردار نعرہ لگایا گیا اور فاروق اعظم ہوئے 40ویں، فاروق اعظم ہوئے 40ویں۔ اتنا زور کا نعرہ لگایا نا کہ مکے کی پہاڑیوں میں گونج پیدا ہو گئی۔ آج مکے والوں کی معلوم پڑ گیا ہے کہ عمر نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، عمر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ عمر نے کہا یا رسول اللہ چلو ہم لوگ خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں گے۔ اس سے پہلے نماز کبھی کسی نے جا کے خانہ کعبہ میں نہیں پڑھی تھی، آقا کبھی پڑھے تو لوگوں نے میرے مصطفیٰ کو پتھریں ماری، صدیق اکبر نے بھی کوشش کری تو آپ کو بھی بہت ہی مارا گیا۔ فاروق اعظم اپنے گھر تشریف لائے، سرکار فاروق اعظم کا سگا ماموں ہے ابو جہل، سرکار فاروق اعظم کا سگا ماموں ہے ابو جہل،
دروازے پر دستک دی ابو جہل کے جا کے، اور ابو جہل وقت کا بہت بڑا رئیس آدمی تھا، پیسے والا تھا، مالدار تھا، اور وہاں کا ایک زمیندار مانا جاتا تھا، مکے کا، قریش خاندان کا، یعنی اعلیٰ گھرانہ تھا۔ تو دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ کہا میں عمر ہوں۔ کس لیے آئے ہو؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا ہوں۔ محبت سے بولو یار۔ عمر نے کہا اپنے ماموں سے میں نے کلمہ پڑھ لیا، نبی کہا مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو کہا کہ تم مجھے بتا کیوں رہے ہو؟ آپ فرماتے بتا رہا ہوں تاکہ تیری سمجھ میں آ جائے کہ مسلمانوں کو اللہ نے عزت اور شان عطا فرما دی ہوئی ہے۔ اتنا ڈرا، تاریخ میں آتا ہے کہ ابو جہل اتنا ڈر گیا اس وقت فاروق اعظم سے کہ دروازہ کھولنا گوارا نہیں کیا۔ جو بات کرنی تھی دروازے کے اندر سے بول رہا تھا۔ فاروق اعظم دوسرے دروازے پر تشریف لے گئے، اس کے بھی دروازے کو دستک دی، کون ہے؟ عمر ہوں۔ کس لیے آئے ہو؟ میں نے اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو مجھے کیوں بتاتے ہو؟ ارے تمہیں نہیں بتاؤں گا تو تم جانو کیسے کہ عمر بھی نبی کی غلامی حاصل کر لی ہوئی ہے۔ تو اس نے ایک بات جب سنی تو کہا ٹھیک ہے بھائی میں تو سمجھ گیا ہوں، تم کہیں اور جاؤ۔ یعنی جب کلمہ پڑھا عمر نے تو مکے والوں میں دہشت طاری ہو گئی۔ دو جری شخص اس زمانے مانے جاتے تھے، ایک تھے عمر اور ایک تھے جناب امیر حمزہ۔ امیر حمزہ کو تو میرے مصطفیٰ نے کہا تھا شیر خدا، یہ اللہ کے شیر ہیں یہ امیر حمزہ۔ اور فاروق اعظم نے جب کلمہ پڑھا تو پھر نعرہ بلند ہوا جس کی وجہ سے سارے مکے میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ایک مکے کا ایک شخص جا رہا تھا گلی سے، کہا عمر میں نے سنا تم نے کلمہ پڑھ لیا ہوا ہے، نبی کی غلامی اختیار کر لیے ہو؟ ہاں میں نے اللہ کے رسول کلمہ پڑھا ہوا ہے، میں نے نبی کی غلامی اختیار کر لی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تم گھر گھر جا کے کس سے بتاؤ گے؟ مکے میں جاؤ، یعنی کعبے میں جاؤ، وہاں تمام اشراف مکہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک ایسا بھی شخص ہے جو باتوں کو ہضم نہیں کر پاتا، تم اس سے جا کے بتا دو گے، سارے شہر میں تمہیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے گی، سارے شہر والے جان لیں گے عمر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے۔ اچھا عمر کے دل میں جناب فاروق اعظم خود فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ نیت تھی کہ جب کوئی مسلمان ہوتا تھا تو یہ مکے والے مل کے اسے مارا کرتے تھے، تو میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں، مگر کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ میرے پاس آئے مجھے مارے، کسی کی جرت نہیں ہو رہی کہ مجھے مارے، ہاتھ لگائے۔ آپ نے اسے جا گئے وہاں مکہ شریف میں خانہ کعبہ میں تشریف فرما ہوئے، آپ نے فرمایا اے مکے والو تم سب جان لو کہ میں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور غلامی اپنے نبی کی اختیار کر لی ہوئی ہے۔ اتنا بولا نا تو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو جس کے پیٹ میں بات ہضم نہیں ہوتی تھی، چلا کے کہنے لگا اے اہل مکہ خوب جان لو کہ عمر نے مصطفیٰ کی غلامی اختیار کر لی ہوئی ہے۔ یہ بات سنی سارے قبیلے کے لوگ باہر نکل آئے۔ فاروق اعظم نے فرمایا سوچ رہے تھے کہ بھائی مجھے کوئی مار نہیں رہا ہے، سارے قبیلے والے مل کے فاروق اعظم کو بہت مارا۔ جب مارنے کی آواز پہنچی ابو جہل کے گھر تک تو وہ اپنے دروازے پہ چڑھ کے کھڑا ہوا اپنے چھت پر اور کہا کہ میں عمر کو پناہ دیتا ہوں، اس لیے بھائی ماموں تھا سگا، میں عمر کو پناہ دیتا ہوں۔ جتنے جھگڑا کرنے والے تھے، جتنے مارنے والے تھے، سب دور دور بھاگ گئے کہ بھائی قبیلہ ان کا بہت بڑا ہے، خاندان ان کا بہت بڑا ہے، اگر سب مل گئے یہ لوگ بھی تو ہم پر مصیبتیں آ جائیں گی۔ بہرحال سب بھاگے، بھاگ تو گئے مگر سرکار فاروق اعظم اٹھے اور آئے ابو جہل کے دروازے پر۔ ابو جہل اندر ہی اندر ہے، کہا مجھے تیری ضمانت کی حاجت نہیں ہے، اگر ضمانت دینا چاہتا ہے تو کلمہ پڑھ لے، مصطفیٰ کا مسلمان ہو جا۔ مگر کلمہ نہیں پڑھا وہ نا، بات ختم نہیں ہوئی یہیں تک۔ سرکار فاروق اعظم اسی حالت میں پہنچے نبی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارا مذہب حق والا نہیں ہے؟ آقا فرماتے عمر بے شک ہمارا مذہب حق والا ہے، میں حق والا رسول بن کے پیدا کیا گیا ہوں، ہمارا مذہب بھی حق والا ہے، ہمارا دین بھی حق والا ہے، ہم سب بھی حق پر ہیں۔ تو فاروق اعظم نے کہا تھا اے اللہ کے رسول جب ہم حق پر ہیں تو آج سے ہم چھپ چھپ کر عبادت نہیں کریں گے، چلو خانہ کعبہ میں نماز آپ پڑھائیں گے، جماعت میں پیچھے ہم سب کھڑے ہوا کریں گے۔ جانتے پیارے فاروق اعظم آئے، آج مکے میں جماعت ہو رہی ہے،
مسلمانوں کی نماز مکے میں ہو رہی ہے، خانہ کعبہ میں ہو رہی ہے، لوگوں نے جرأتیں کری، کچھ دن تک تو مار کاٹ چلا، مارا پیٹا ہوا، مگر جب فاروق اعظم کو تیور کو دیکھا تو سب کی پھر حالت خراب ہو گئی۔ نہیں بھائی، عمر سے کون پنگا لے گا، عمر سے کون مارا ماری کرے گا، ان کا تو قبیلہ بھی بڑا ہے، یہ تو خود بہت بڑے جری ہے۔ پھر اسلام نے ترقی کرنی شروع کر دی، بڑی تیزی کے ساتھ اسلام نے ترقی کری۔ پیارے یاد رکھو، میرے مصطفیٰ نے دعا مانگی تھی، وہ دعا قبول ہوئی جب اب فاروق اعظم نے مکے میں جا کے یعنی خانہ کعبہ کے اندر جا کے جب کھلا نماز پڑھی، تب میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ عمر کو اللہ نے فاروق بنا دیا ہوا ہے، عمر کو اللہ نے فاروق بنا دیا ہوا ہے۔ فاروق آپ کا نام نہیں ہے، عمر آپ کا نام ہے، فاروق آپ کا لقب ہے، ٹھیک ہے؟ فاروق اعظم آپ کا لقب ہے، عمر ابن خطاب آپ کا نام ہے، باپ کا نام خطاب ہے، آپ کا نام عمر ہے۔ اب آقا نے فرمایا اللہ نے تمہیں فاروق اعظم بنایا ہوا ہے، یعنی اتنی طاقت والا بنایا ہوا ہے کہ تمہارے سامنے نہ شیطان ٹک سکتا ہے، نہ جنات ٹک سکتا ہے، نہ انسان ٹک پائے گا تمہارے سامنے۔ پھر میرے آقا نے ایک مقام پر فرمایا تھا، اے عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر اللہ تمہیں نبوت عطا فرماتا۔ یعنی وہ روب، وہ جلال تھا عمر کے اندر کہ لوگ دیکھتے تو دہشت میں آ جاتے۔ پیارے ابھی میرے نبی نے مسجد نبی میں ہے، آقا مدینہ منورہ آ گئے، اسلام غالب آ گیا ہے، سرکار سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ہے نبی کے ساتھ میں، تب آیت پردہ نازل نہیں ہوا تھا، آیت پردہ نازل نہیں ہوا تھا، پردے کا حکم نہیں ہوا تھا تب تک۔ سرکار عائشہ صدیقہ اپنے نبی یعنی اپنے شوہر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں تشریف لے جا رہی ہیں مدینہ گلیوں میں۔ کھیل دکھانے والے اس زمانے میں حبشی لوگ کھیل دکھایا کرتے تھے، کھیل دکھانے والے عورت کھیل دکھا رہی ہیں، تمام لوگ کھیل دکھ رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کے ساتھ میں آپ کی پیاری جوزف محترمہ ام المومنین عائشہ صدیقہ ہے۔ آپ کہتی ہیں یا رسول اللہ چلو مجھے بھی کھیل دکھا دو نظرہ سے، میں بھی کھیل دیکھنا چاہتی ہوں۔ بھائی آقا اپنے بیوی کو لے کے کھیل والے کے پاس پہنچے، جناب عائشہ صدیقہ نبی کے پیچھے کھڑے ہو کے کندھے سے نبی کے جھانک کے دیکھنے لگی کھیل کو، کھیل دیکھ رہی ہیں، اتنے میں خبر آئی بھاگو بھاگو عمر آ رہے ہیں، بھاگو بھاگو عمر آ رہے ہیں۔ محبت سے بولو یار، ارے آقا آئے تشریف لائے، کوئی نہ بھاگا، کھڑے ہیں سب دیکھ رہے ہیں، کھیل دیکھ رہے، سب کھیل دیکھ رہے۔ آقا بھی کھڑے ہو گئے، جناب عائشہ صدیقہ بھی کھیل دیکھنے میں مشغول ہے، سب بھاگنے لگے، بھاگو بھاگو عمر آ رہے، بھاگو بھاگو عمر آ رہے، سب بھاگنے لگے۔ وہ جو کھیل دکھانے والی عورت تھی وہ بھی اپنا ساز و سامان اٹھائی، بھاگنے لگی۔ ارے سب بھاگنے لگے تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہے یا اللہ کے رسول چلو بھاگو آپ بھی، عمر آ رہے ہیں۔ محبت سے بولو یار، آقا آپ بھی بھاگو، عمر آ رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے عائشہ تو پریشان مت ہو، عمر میں جو طاقت جا رہی ہے اسی مصطفیٰ کے بدولت جا رہی ہوئی ہے، قبضہ مت ہو، وہ تو ڈبہ ہے، سراپا انجن یہاں موجود ہے۔ عمر آئے نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے کسی کو نہیں بھگایا ہوا ہے، اے آقا میں نے کسی کو نہیں بھگایا ہوا ہے، میں نے کسی کو ڈانٹا ہوا نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے عمر تم میں اللہ نے وہ جلال عطا فرمایا ہوا ہے جو جلال اللہ نبیوں کو عطا فرمایا کرتا ہے۔ محبت سے بولے یار، وہ فاروق اعظم ہے، تیور بڑے عجیب ہیں، تیور بڑے جلالی قسم کے ہیں۔ پیارے جانتے فاروق اعظم ہے، ایک شرابی شراب پی کر چلا آ رہا ہے، ایک گلی سے گزر رہا ہے، اسی گلی سے سرکار فاروق اعظم میں گزر ہوا، جلال وہ دیکھا شرابی نے کہ بھائی شراب میں پیا ہوں، ہاتھ میں بوتل بھی ابھی ختم بھی نہیں ہوا ہے، ہاتھ میں بوتل بھی ہے، شراب پیا ہوا ہوں میں۔ اب دیکھا فاروق اعظم کو، ہل گیا ایک دم سے، باپ رے فاروق اعظم تو ظاہر سی بات ہے حالت خراب کر دیں گے، اب حالت خراب ہوئی ہماری، ڈر کے مارے کھڑا ہو گیا بوتل چھپا کے۔ فاروق اعظم قریب سے گزرے، کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ یہ حضور میں دودھ کا بوتل لے کے رکھا ہوں، دودھ ہے اس میں۔ اچھا دودھ ہے، کوئی بات نہیں، آپ تشریف لے کے چلے گئے، کچھ بولے نہیں آپ نے۔ مگر جب اس شرابی نے اس بوتل کو دیکھا تو اللہ کی عزت کی قسم اس کے اندر دودھ موجود تھا، دودھ موجود تھا۔ پیارے یہ جلال تھا سرکار فاروق اعظم کا۔ ارے ایسے جلال نہیں پیارے کہ 10 لاکھ مربع میل پر حکومت بھی کرتے رہے اور ساری دنیا میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی کہ عمر جیسا کوئی دلیر نہیں ہے، عمر جیسا کوئی عدالت والا نہیں ہے، عمر جیسا کوئی طاقتور نہیں ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، فاروق اعظم کا کردار اتنا عظیم ہے نا کہ جب آپ تو مدینے میں ہیں، آپ مدینے میں ہیں، مدینے سے باہر جب کسی علاقے کو فتح کرتے، جیت لیتے، جب وہاں پر کسی کو گورنر بناتے نا تو ان کا سب سے پہلے ٹیسٹ لیتے، ان کا حساب لیتے، بھائی کیا کرنا ہے تمہیں کبھی اچھا کھانا نہیں کھانا ہے۔ محبت سے بولو یار، گورنر بناتے کسی کو اپنا، سب سے پہلا جو ٹارگیٹ ہوتا فاروق اعظم کا کیا ہے؟ اچھا کھانا نہیں کھاؤ گے، اچھے کپڑے نہیں پہنو گے، کبھی اپنے گھر پر دربان نہیں رکھو گے، کبھی تمہارے کھانے میں 2 سامان اکٹھے نہیں، یعنی 2 سبزیاں اکٹھی نہیں ہونی چاہیے،
دو دال اکٹھے نہیں ہونے چاہیے، اور تمہارا کپڑا اچھا والا نہیں ہونا چاہیے، تمہارا محل اچھا نہیں ہونا چاہیے، مطلب یعنی اچھا گھر بھی نہ ہو، اچھے کپڑے بھی نہ ہو، اچھے کھاؤ بھی نہ، دربار بھی نہ رکھو۔ جب کوئی اس پر اتفاق کرنے لگا کہ ہاں میں ایسا کروں گا، تب سرکار فاروق اعظم اسے اس جگہ کا گورنر بناتے، اور اگر کوئی گورنر کبھی اس بات کے خلاف ورزی کرتا تو سرکار فاروق اعظم اس کو سختی کے ساتھ، اتنا زبردست اسے سختی کے ساتھ اس کو عذاب کہہ لو یا یہ کہہ لو کہ انہیں تکلیف دیتے، تکلیف تو نہ کہو گے بلکہ انہیں کہو سزا دیتے، اور ایسی سزا دیتے کہ لوگ دیکھ کر دنگ رہ جاتے۔ ملک شام کا ایک گورنر بنایا سرکار فاروق اعظم نے، گورنر بنا دیا فاروق اعظم نے، بھائی گورنر ہے تمہارے اندر میں اتنے لوگ کام کرنے والے ہیں، اتنے لوگ تمہارے اندر رہنے والے ہیں، سپاہی ہیں تمہارے پاس موجود ہیں، جنرل تمہارے پاس موجود ہے، مگر اتنے کام کرنے پڑیں گے، اچھا کپڑا نہیں پہنو گے، اچھا کھانا نہیں کھاؤ گے، اچھے گھر نہیں بناؤ گے، اپنے گھر میں کبھی دربار نہیں رکھو گے، کوئی تم سے ملاقات کرنے آئے، کسی بھی وقت ملاقات کرنے آئے تو تم اسے روکو گے نہیں کہ نہیں ابھی ہم ملاقات نہیں کر سکتے۔ وہ جو بادشاہ مصر کا بنایا گیا، بادشاہ بنایا گیا، گورنر بمانا بادشاہ ہوتا تھا، تو بادشاہ جو بنایا گورنر، اس گورنر کی شکایت سرکار فاروق اعظم کی بارگاہ میں آ گئی کہ یہ سرکار، یہ جس کو آپ نے گورنر بنایا یہ تو اچھے کھانا کھاتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھا گھر بنا کے رہ رہا ہے، دربان لگے ہوئے اس کے گھر پر، کوئی ملاقات کرنے جاتا ہے تو یہ ملتا نہیں ہے۔ سرکار فاروق اعظم نے اسے بلوایا، کہا جو باتیں میں نے شکایت تمہاری سنی ہے یہ بات درست ہے، اس نے ایکسیپٹ کری، تو آپ نے فرمایا تجھے بادشاہ کس نے بنایا ہوا ہے؟ بکریوں کا ریوڑ ہے، چل اٹھا بکری لے جا جنگلوں میں جا کے تو بکریاں چرا، تجھے انسانوں پر حکومت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو انسانوں پر حکومت کرنے کے لائق ہی نہیں ہے۔ ارے پیارے، ایسا بادشاہ جب کسی کو بنایا کرتا ہے تبھی تو وہ مذہب ترقی پایا کرتا ہے، یار ایسا بادشاہ زمانے میں آپ لا ہی نہیں سکتے ہو۔ آج آپ پوری دنیا میں دیکھ لو جتنی بھی چیزیں ملتی ہیں اس میں سے 99% سرکار فاروق اعظم کی ایجاد کردہ چیزیں ہیں۔ آج آپ پولیس کو دیکھ لو، یہ سرکار فاروق اعظم کی دین ہے، اس سے پہلے پولیس موجود نہیں ہوتی تھی۔ ان کی وردی دیکھ لو، یہ سرکار فاروق اعظم کی دین ہے، اس سے پہلے کوئی کپڑا کو ایسا نہیں پہنتا تھا۔ یہ پوسٹ مین کو دیکھ لو، پوسٹ آفس دیکھ لو، یہ سب فاروق اعظم کی دین ہے۔ یہ چھٹیاں ہوتی ہیں، یہ ملٹری بنتی ہیں، یہ کیمپ بنائے جاتے ہیں، یہ ملٹری والوں کو تیار کیا جاتا ہے، ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، یہ کسی دنیا دار نے نہیں، سرکار فاروق اعظم کی ادا کردہ چیزیں ہیں۔ آج دنیا جب بھی کسی کو فوجی بناتی ہے، کسی کو جنرل بناتی ہے، کسی کو ایس پی بناتی ہے، کسی کو بڑے عہدے پر منصب پر فائز کرتی ہے، تو سب کو یاد آتا ہے کہ یہ کردار سرکار فاروق اعظم کا دیا ہوا نظر آتا ہے۔ یار آج دنیا میں 99% چیزیں ایسی ہیں تو سرکار فاروق اعظم نے دیا ہوا ہے۔ اپنے روز مرہ کی چیزوں میں آپ دیکھ لو، آپ کے حصے